امتی تو اللہ نے ایسے نوازا، ارے ہم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمیں درگزر نہیں کرے گا؟ لیکن بشرط یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کرنے والے بنیں، پکی توبہ کرنے والے بنے۔ بڑے زمانے گزر گئے اللہ کو بھول کر، بڑے زمانے گزر گئے اللہ کو ناراض کر کے۔ آؤ بھائی آؤ، اس شب برات کو زندگی کی انقلابی شب برات بنائیں۔ کوئی شب برات تو انقلابی ہو کہ آج سے ہم تبدیل ہو گئے، آج سے ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، آج سے ہم اللہ کے رسول کے بن گئے۔ لہٰذا ایک تو کام یہ کرنا ہے کہ اپنے اللہ سے توبہ پکی کرنی ہے، اپنے اللہ سے توبہ پکی کرنی ہے۔ وہ ایسا نہ ہو کہ دکھ میں خدا کو یاد کیا، سکھ میں خدا کو بھول گئے۔ جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل یاد رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی بھولا گئے، ان کی اداؤں کو بھولا گئے، اللہ کی رحمت کو بھولا گئے، اللہ کے کلام کو بھولا گئے، اللہ کے نام کو بھولا گئے، اللہ کی پاکیزہ شریعت کو بھولا گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ تو پہلا پیغام ہے کہ اللہ سے توبہ پکی ہم سب سر کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اللہ سے رجوع کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیسے اللہ کو راضی کریں گے؟ تو اس کا بس ایک راستہ ہے، اور راستہ ہے کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز گنبد کے مکین، وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر، طہ و یاسین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہم کچھ بنے نہ بنے عاشق رسول بن جائیں، ہم کچھ بنے نہ بنے غلام رسول بن جائیں، ہم کچھ بنے نہ بنے غلام مصطفیٰ بن جائیں۔ آخرت میں اللہ کسی سے نہیں پوچھیں گے بتاؤ تم خان تھے یا پٹھان تھے، تم امیر تھے یا غریب تھے، تم شیخ تھے یا سید تھے، تم انصاری تھے یا منصوری تھے۔ اللہ ہر ایک سے پوچھے گا بتاؤ تم محمدی تھے کہ نہیں تھے، بتاؤ تم میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے کہ نہیں تھے۔ تو یہ شب برات کی مبارک رات یہ غلامی رسول کا پیغام دیتی ہے کہ ہم غلام رسول بنیں، عاشق رسول بنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ان کی اداؤں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، ان کے پاکیزہ اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دے دیں۔ یہ دنیا کے بھی بننے کا راستہ، یہ آخرت کے بھی بننے کا راستہ نبی کی زندگی پر کیسے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اور کتنے لوگوں کو اللہ پاک نے نبی کی زندگی کی وجہ سے نوازا۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس حسن جمال نہیں ہے، جاہ و جلال نہیں ہے، حسب اور نسب نہیں ہے، بینک اور بیلنس نہیں ہے، اللہ نے اس بندے کو کیسی عزت عطا فرمائی، اس بندے کو کیسا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کس بنیاد پر مقام ملا؟ مقام ملا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وجہ سے۔ جنت کا گیٹ بند ہے، جنتی جنت کے دروازے پر اکٹھے ہیں، اور فکر یہ کہ اب جنت کا دروازہ کھولے گا کون اور کھلوائے گا کون؟ وہ جنتی گشت کریں گے، انبیاء علیہ السلام پر جا کر آدم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس، ہر نبی کے پاس جا کر کہیں گے کہ جی جنت کا دروازہ کھلوائیں کھلوائیں۔ ہر نبی عذر کریں گے کہ بھائی میں نہیں کھلوا سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھائی میں بھی نہیں کھلوا سکتا، البتہ میں پکا پتہ جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کون جنت کا دروازہ کھلوا سکتا ہے۔ ارے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ جنتی ہمارے نبی کے در پر اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائے کہ ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہوں جو آقا کے سامنے جا کے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں کہ اللہ کی رسول آپ جنت کا دروازہ کھلوائیے۔ ہمارے نبی اللہ پاک سے آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں ہاں میں جنت کا دروازہ کھلواتا ہوں۔ آپ سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اپنے نبی سے فرمائے گا میرے نبی سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا۔ ہمارے نبی اللہ پاک سے عرض کریں گے پیارے اللہ جنت کا دروازہ کھول دیجیے،
تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ بند اس وجہ سے کیا تھا کہ جنت کی شروعات آپ سے ہی کروانی ہے. اللہ ایک کوٹنی بھیجے گا، اڑ کر آئے گی، آقا کی خدمت میں کھڑی ہوگی، آقا اس پر تشریف فرما ہوں گے، اس کی رسی زمین کی طرف لٹک رہی ہوگی. رسی کا مطلب ہے یہ اب چل کر جنت میں داخل ہوگی، اور کوئی نہ کوئی اس کو پکڑنے والا اور تھامنے والا بھی چاہیے. جتنے جنتی وہاں موجود ہوں گے ہر ایک کی چاہت ہوگی کہ بھائی رسی مجھے مل جائے، کیونکہ سواری بھی اعلیٰ اور سوار بھی اعلیٰ. سواری تو جنت کی سواری، اور سوار ہوئے ہیں جن کا مقام اللہ کے بعد ہے. سوار ہوئے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا حبیب بنایا، جن کو اپنے عرش پہ بلا کہ اللہ پاک نے اپنا دیدار کرایا. ان کو السلام علیکہ ایھا النبی کا اللہ پاک نے خطاب بخشا. تو سب کی چاہت ہوگی رسی مجھے مل جائے، لیکن ہائے رے ہائے، اس دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ رسی تو آج بلال کو پکڑائی جائے گی، آج بلال کو پکڑائی جائے گی. کون بلال؟ جنہیں مکے کی تپتی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، جن کو مکے کی وادیوں میں رات رات کوڑے لگائے جاتے تھے، جن کی کوئی مقام سوسائٹی میں نہیں تھا، جن کا کوئی مقام معاشرے میں نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو عاشق رسول بنایا، غلام رسول بنایا. وہ جیا نبی کی زندگی کے ساتھ، وہ دنیا سے رخصت ہوا نبی کی زندگی کے ساتھ. آج کیا اعزاز اللہ نے اس بندے کو دیا ہے کہ آج نبی کی سواری کی رسی پکڑ کے آپ کے ساتھ ساتھ وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے. اس میں حضرت بلال کا کمال کوئی نہیں، اس میں کمال ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عاشق رسول بنایا تھا. آج پیارے بھائیوں اسی زندگی کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، آج ان کی زندگی کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. تو آؤ بھائی آؤ، آج نبی کا عاشق بننے کا عزم کریں کہ اب نبی کے عاشق بنیں گے، اب نبی کے غلام بنیں گے، ان کے لہو پاکیزہ اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے. بڑے بڑے اعمال جیسے نماز اعلیٰ درجے کا عمل ہے. نماز ہمیں صرف شب برات کی رات کے لیے نہیں ملی، یہ نماز ہمیں موت تک پڑھنے کے لیے ملی ہے. تو اب عزم کریں انشاءاللہ کہ اب موت تک نماز کا اہتمام کریں گے. کیا خوبصورت عمل اللہ نے دیا، کیا طاقتور عمل اللہ پاک نے ہمیں دیا. ہمارا موبائل کا ٹاور بھی تو اکثر فیل ہو جاتا ہے اور باتیں اکثر ٹوٹ جایا کرتی ہیں. ایسا طاقتور عمل اللہ پاک نے نماز کا ہمیں دیا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں. اس اللہ اکبر کی ڈائلنگ میں وہ طاقت اور پاور ہے کہ اس بندے کا کنیکشن سیدھا اللہ کے عرش سے جڑتا ہے، سیدھا اللہ کے عرش سے جڑتا ہے، اور ادھر بندہ جو کہتا ہے ادھر سے جواب ریسیو ہوتا ہے. ہم نے اللہ پاک سے بات کرنی شروع کی، اللہ اکبر کہہ کے موبائل کی ڈائلنگ کر دی، ہم نے نمبر ڈائل کر دیا، ایک دم عرش کے دروازے اللہ پاک نے کھولے. ادھر ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ادھر سے جواب ملا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ادھر ہم نے کہا الرحمن الرحیم، فوراً جواب ریسیو ہوا. اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. ادھر کہا مالک یوم الدین، ادھر سے جواب ملا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ادھر ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر سے جواب ملا ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا وہ اسے مل گیا. ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم اخیر تک، ادھر سے فوراً جواب آیا ھذا لعبدی وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، یہ آیت کا پورا ٹکڑا میرے بندے کے لیے، میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا وہ سے مل گیا. کیا خوبصورت عمل اللہ پاک نے ہمیں دیا. پیارے بھائیوں ہم عزم کریں انشاءاللہ، ایسی کوششیں کریں گے کہ ہمارے پورے مالیگاؤں میں کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو، کوئی نماز چھوڑ کر زندگی نہ گزاریں. ہم نماز کو اپنے اندر میں زندہ کریں. اللہ نے مال دیا، زکوٰۃ دینے والے بنے، صدقہ خیرات کرنے والے بنے، اوروں پر لگانے والے بنے، اوروں پر لٹانے والے بنے. اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہوا کرتی ہے. رشتہ داروں پر خرچ کرنا سعادت کی بات ہوا کرتی ہے. ہم اللہ کے بندوں پر لگانے والے بنے. اسی کے ساتھ ساتھ پیارے بھائیوں ضرورت ایک بات کی بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ آج ہمارا اپنا تعلق قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کے کلام سے ٹوٹا ہوا ہے. یہ قرآن صرف شب برات میں پڑھنے کے لیے نہیں اترا، یہ صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں اترا، یہ تو سارا سال پڑھنے کے لیے اترا ہے. سارا سال قرآن پڑھیں. کیا خوبصورت کلام اللہ نے ہمیں دیا، کیا طاقتور کلام اللہ پاک نے ہمیں دیا. ہم اللہ کے کلام سے عشق کریں، ہم اللہ کے کلام سے محبت کریں. یہ عذر کافی نہیں ہے کہ صاحب مجھے پڑھنا نہیں ہوتا. اب سیکھنے والے بنے،
بھائی جاننے والوں سے سیکھیں. ہمارا شہر اللہ کا فضل ہے, کتنے اس میں جاننے والے ہیں. ہم اپنے بچوں سے قرآن پاک سیکھ جائیں. اللہ کا کلام قیامت کے میدان میں وہ زبان بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام پہ نہ چل سکی, جو اللہ کے نام پہ نہ چل سکی. لہٰذا اللہ کے کلام کو وقت دینے والے بنے. ایک بات بڑے درد سے کہوں گا, آج ہماری راتیں تباہ ہو رہی, آج ہماری راتیں برباد ہو رہی. دجال کا ایک آلہ ہے, موبائل کو اور عربی میں جوال کہتے ہیں. جوال اور دجال ایک ہی وزن پر ہے. بڑا بھائی دنیا میں پہلے آتا ہے اور چھوٹا بھائی بعد میں آتا ہے. تو دجال یہ جوال کا ایک چھوٹا بھائی ہے اور جوال بڑا بھائی ہے. یہ جوال دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے آیا. لہٰذا میں اللہ کے لیے اپنے نوجوان دوستوں سے یہ بات عرض کروں گا, اور سب سے پہلے اپنی ذات سے کہوں, اس کے بعد ساری امت سے کہوں, اللہ کے لیے اپنی راتیں موبائل میں برباد نہ کریں. اللہ کے لیے اپنی راتیں موبائل میں برباد نہ کریں. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان ہو, آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہو. آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے. آپ کو اللہ نے اونچا مقام دیا, آپ کو اللہ نے ساری قوموں کا سردار بنایا, آپ کو یہ اعزاز اور مقام اللہ پاک نے دیا ہے کہ آپ اگر نبی کی زندگی پر جیو گے, مرو گے, اللہ سب سے پہلے آپ کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا. ہماری زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے, ہماری راتیں برباد کرنے کے لیے نہیں ہے. بڑے سخت حالات امت پر آئے ہوئے ہیں, لہذا عزم کریں. آج کی رات تو ہم نے اللہ کی دیوار میں آنسو گرائے, آج کی رات تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں آنسو گرائے, اللہ کے سامنے روئے دھوئے, لیکن ایک رات رو کے خاموش نہ بیٹھ جائیں. اب اپنی راتیں سجدوں سے آباد کریں, اپنی راتیں قرآن سے آباد کریں, اپنی راتیں اللہ کی یاد سے آباد کریں. اللہ کی دیوار میں رونے والے بنے, اللہ کی دیوار میں تڑپنے والے بنے. ہمارے شہر میں ہمیں محسوس نہیں ہوتا امت کن حالات سے دنیا میں گزر رہی, امت کتنے ٹف حالات سے دنیا میں گزر رہی, کیسی تھنگیاں اور کیسے مشکلیں, کیسے سخت حالات نظروں کے سامنے امت کے آئے ہوئے. ہم روئیں اللہ کی بارگاہ میں. یہ دعا وہ طاقت ہے کہ بڑے بڑے انقلاب اس کی وجہ سے آ جایا کرتے ہیں. ہاتھ اٹھانے والا گویا کہ کہتا ہے کہ اللہ اب تو میں عاجز آ گیا ہوں, ہمارے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے بس آپ ہی کے بس میں ہے, آپ اپنے قدرت سے ہمارے کام بنا دیجئے. ارے امت کے لیے آنسو گرائیں, امت کی بچیوں کے لیے آنسو گرائیں, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ پاک کی دیوار میں دعائیں کرنے والے بنیں. آج ضرورت ہے کہ ہماری راتیں آباد ہوں, ہماری رات کے گناہ ختم ہوں اور ہماری راتیں سجدوں سے آباد ہو جائیں. اللہ کی مدد اترنے کو تیار ہے, اللہ کی مدد کرنے کو تیار ہے. تو ایک پیغام ہے کہ اپنی راتیں موبائل میں ضائع نہ کریں, موبائل میں برباد نہ کریں, اپنی راتیں نیک اعمال کے ساتھ میں وصول کر لیں, اپنا دین اللہ کے احکامات سے مزین کر دیں. اور پھر آخری بات پیارے بھائیوں, رمضان کی آمد ہے, شعبان کا مہینہ بھی 15 گزر چکا, 15 تاریخیں اور باقی ہیں. رمضان کی آمد ہے, خوبصورت مہینہ آ رہا ہے, مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے, رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے. وہ شب اور روز ہیں, رات کا وہ عالم, اللہ کی طرف سے پکار ہوگی. ہے کوئی مانگنے والا عطا کیا جائے, کوئی ہے توبہ کرنے والا توبہ قبول کی جائے, کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا مغفرت کی جائے. دن کا وہ انداز ہوگا کہ ایک روزے پر اللہ کیا کچھ دے گا. فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. لہذا رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں, رمضان کے روزے نہ چھوڑیں. روزہ چھوڑ کر یہ تو بندہ علل اعلان اللہ سے اعلان کر رہا ہے جنگ کا. ہمیں چاہیے کہ ہم عزم کریں, انشاءاللہ روزوں کا اہتمام کریں گے, تراویح کا اہتمام کریں گے اور رمضان کا خوبصورت انداز میں استقبال کریں گے. اور بطور خاص توبہ کے ساتھ رمضان کا استقبال ہو, نیکیوں کے ساتھ رمضان کا استقبال ہو, اور زندگی کے بدلنے کے عزم کے ساتھ رمضان کا استقبال ہو. اور جن گناہوں پر اللہ پاک رمضان کی مبارک راتوں میں معاف نہیں کرتا, ان گناہوں سے بطور خاص اپنے آپ کو بچائیں. 4 لوگوں کو اللہ شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتا, اور کم و بیش شب برات کی رات میں بھی 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. ایک تو شراب پینے والا معاف نہیں کیا جاتا. تو اس موبائل کا دور ہے, مجھے امید ہے اس پورے مجمع میں کوئی بھائی شراب نہیں پیتا ہے, کوئی بھائی نشہ نہیں کرتا ہے, لیکن موبائل کے ذریعے آواز دور تک پہنچتی ہے. اگر کسی ایسے بھائی کے کان تک میری صدا پہنچتی ہو, اللہ کے لیے توبہ کر لے, اللہ کے لیے اس گندی عادت سے اپنے آپ کو واپس لے آئے, ورنہ اللہ نہ کرے کہیں بے ایمانی کی موت مر کے بندہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائے. لہذا اس سے توبہ کر لیں. اور کسی ایسے بھائی کے کان تک آواز پہنچ رہی ہے جو شراب تو نہیں پیتا ہے, نشہ تو
تو نہیں کرتا ہے لیکن اپنی الماریاں پیسوں سے بھرنے کی خاطر وہ ڈرگس کے دھندے کرتے بیٹھا ہوا اور شراب کا ڈیلر بن کے بیٹھا ہوا. اللہ کے لیے اس امت کے جوانوں کی جوانیاں برباد نہ کریں, زندگیاں برباد نہ کریں. کہیں قیامت کے میدان میں اللہ کی رسول گریبان نہ پکڑ لے, کیوں میری امت کے جوانوں کو برباد کیا تھا. ہم پیارے بھائیوں اس سے ہم توبہ کرنے والے بنے. ماں باپ کے نافرمان کو اللہ معاف نہیں کرتا. آج ضرورت ہے کہ ماں باپ کے خادم بنے, ماں باپ کی دعائیں لیں. ہائے رے ہائے, ارے مائیں ترستی ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ایک بار تو آ کے میری خیریت پوچھ جائے. باپ ترستا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ایک بار تو آ کر میری خیریت پوچھ جائے. ایسی ظالم اولاد بھی ہے کہ سالوں گزر گئے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی, سالوں گزر گئے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی. وہ بوڑھی ماں تکیے میں سر ڈال کے روتی ہے, میرے جگر کا ٹکڑا جس کو پیٹ میں اٹھایا تھا, 2 سال دودھ پلائے تھے, جس پر اپنی جوانی نچھاور کی تھی, جس کو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بوسے میں نے دیے, جس کو دودھ میں نے پلایا, ایک بار تو میری شکل دیکھ جاتا, ایک بار تو میرے سامنے آ جاتا. وہ بوڑھا باپ تک یہ میں سر ڈال کے روتا ہے, ہائے رے ہائے وہ میرے جگر کا ٹکڑا, اس کا بچپنا کیسا, میں نے کیا کچھ اس کے بچپنے میں اس کے ساتھ کیا. میں نے کھلایا پلایا, کتنا گھمایا, کانوں پہ بٹھایا, لاکھوں بوسے دیے, اس کی آنکھوں کو چوما تھا, گال کو چوما تھا, پیشانی کو چوما تھا, اور اپنی زندگی کی پونجی اس پر لگائی تھی. یہ بڑا بن کے میرے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا بنے گا. آج سالوں گزر گئے, میرے بچے نے مجھے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا. پیارے بھائیوں, ماں باپ کے خادم بنے. اسی کے ساتھ ساتھ تعلقات کے توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا, دل میں کینہ رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قبول فرمائیں اور ہم سارے عزم آخری کر لیں. اس رات کو اپنی زندگی کی انقلابی رات انشاءاللہ بنائیں گے. اب جئیں گے اللہ اسی رسول کے دین کے ساتھ, اب مریں گے انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے دین کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.